السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود پاک پڑھے صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ منقبت اعلیٰ حضرت کے چند اشعار سماعت فرمائیں۔ جلوہ ہے نور ہے کہ سراپا رضا کا ہے، جلوہ ہے نور ہے کہ سراپا، جلوہ ہے نور ہے کہ سراپا رضا کا ہے، تصویر سنیت ہے کہ چہرہ رضا کا ہے، تصویر سنیت ہے کہ چہرہ، وادی رضا کی کوہ ہے، ہمالا رضا کا ہے، وادی رضا کی کوہ ہے، ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ، جی وادی رضا کی کوہ ہے، ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ، اگلوں نے تو لکھا ہے بہت علم دین پر، اگلوں نے تو لکھا ہے بہت علم دین پر، جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے، جو کچھ ہے دو صدی میں وہ تنہا، کس کی مجال ہے جو نظر بھی ملا سکے، کس کی مجال ہے جو نظر بھی ملا سکے، دربار مصطفیٰ میں ٹھکانہ، دربار مصطفیٰ میں ٹھکانہ، الفاظ بہہ رہے ہیں دلیلوں کی دھار پر،
الفاظ بہہ رہے ہیں دلیلوں کی دھار پر، چلتا ہوا قلم ہے کہ دھارا رضا کا ہے، چلتا ہوا قلم ہے کہ دھارا، جو لکھ دیا ہے اس نے سند ہے وہ دین میں، جو لکھ دیا ہے اس نے سند ہے وہ دین میں، اہل قلم کی آبرو نقطہ رضا کا ہے، اہل قلم کی آبرو نقطہ، اور دستار آ رہی ہے زمیں پر جو سر اٹھے، دستار آ رہی ہے زمیں پر جو سر اٹھے، کتنا بلند آج فریرا رضا کا ہے، کتنا بلند آج فریرا، ایوان نجدیت ہو کہ ہو قصر وہابیت، ایوان نجدیت ہو کہ ہو قصر وہابیت، سب ہے تہس نہس وہ دھماکہ، سب ہے تہس نہس وہ دھماکہ، اس دور پرفتن میں نظر خوش عقیدگی، اس دور پرفتن میں نظر خوش عقیدگی، سرکار کا کرم ہے وسیلہ، سرکار کا کرم ہے وسیلہ، رضا کا ہے وسیلہ، رضا کا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شہزادہ قاری عبدالرحمن صاحب جناب ضیاء الدین صاحب رضوی گل پوشی فرما رہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت، بستی بستی قریہ قریہ، حضور ارسلان میاں صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حاضرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی
يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. حاضرین محترم، ابھی امتیاز رضوی صاحب حضور سرکار اعلیٰ حضرت کی منقبت انتہائی عشق و محبت کے ساتھ پڑھ رہے تھے اور انہوں نے جلسے کا مزاج اور رخ ہی بدل دیا. میں نے سوچا تو تھا کہ کچھ اور باتیں آپ حضرات کے گوش گزار کروں گا، لیکن ان کی منقبت سننے کے بعد میرا بھی مزاج اور رخ بدل گیا ہے. یہ شعر پڑھ رہے تھے کہ اگلوں نے تو لکھا ہے بہت کچھ علم دین پر، جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے. ایک زمانے میں کچھ لوگوں کو اس شعر پر اعتراض ہوا تھا. میں نے ایک موقع پر 7 سالہ عرس رضوی کے موقع پر یہ بات عرض کی تھی کہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اعلیٰ حضرت سے پہلے کے جو علماء ہیں، جو بڑے بڑے فقہا ہیں، محدثین ہیں، ان کی کتابیں، ان کا علم آج ہمارے لیے مشعل راہ نہیں. آج بھی ہمارے لیے امام عبدالوہاب شیرانی کی کتاب میزان الشریعت الکبریٰ اسلامیان عالم کے لیے رہنما ہے. آج بھی امام بیضاوی کی انوار التنزیل و اسرار التاویل ہمارے لیے رہنما ہے. آج بھی امام ابو جعفر طحاوی کی شرح معانی الاثار اسلامیان عالم کے لیے رہنما ہے. مگر یہ ساری کتابیں ہمیں تنہا نہیں چاہیے. ان ساری کتابوں کے صحیح معنی و مفاہیم کو بتلانے کے لیے ایک نبی کی عطا العطایا النبویہ فی الفتاوی رضویہ کی ضرورت ہے. تو اسی کو جب آپ یہ شعر پڑھیں گے کہ اگلوں نے تو لکھا ہے بہت کچھ علم دین پر، اگلوں نے تو لکھا ہے بہت علم دین پر، جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے. یعنی اعلیٰ حضرت کی سمجھ سے اور اعلیٰ حضرت نے جو تفہیم و تشریح کی ان بزرگوں کی، اگر اعلیٰ حضرت کو نہیں پڑھیں گے تو ان بزرگوں کی تفہیم و تشریح اور ان کی کتابیں بھی سمجھ میں نہیں آئیں گی. اعلیٰ حضرت کا تو عالم یہ تھا کہ اپنے علم ظاہر ہی سے سارے دنیا کو محو حیرت کر رکھا تھا، اور عالم یہ تھا کہ ملک سخن کی شاہی تم کو رضا مسلم، جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں. جب علم ظاہر کا یہ عالم تھا کہ جس سمت آ گئے ہو سکے بٹھا دیے ہیں، اور پوری دنیا محو حیرت ہے اور حیرت کرتی ہے کہ ایک شخص میں اتنے علوم، اتنے فنون، اتنے کمالات کیسے جمع ہو سکتے ہیں. اور پھر جب سر پٹک کر کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی تو وہ کہتے ہیں کہ بھائی اعلیٰ حضرت نبی کے معجزے کا نام ہے، اس لیے کہ معجزہ کہتے ہی اسے ہیں جو بات سمجھ میں نہ آئے. تو جو سمجھ میں آ جائے وہ اعلیٰ حضرت نہیں ہو سکتا. اعلیٰ حضرت وہی ہے جو سمجھ میں نہیں آ سکتا. تو حاضرین محترم، اعلیٰ حضرت کی علم ظاہر کا یہ عالم ہے اور علم باطن کا یہ عالم ہے. علم باطن کو کوئی کیا سمجھ سکے گا. ایک اعلیٰ حضرت کی میں آپ کو کرامت سناؤں، بہت کمال کی کرامت. انہوں نے بھی مجھ سے کہا کہ اس کو آپ بیان فرمائیں، میں بھی قیام گاہ میں سنا رہا تھا. حاضرین محترم، حضور سرکار اعلیٰ حضرت نے اپنی ساری زندگی حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے علوم کی بات کی، حضور کے علم غیب کی بات کی، حضور کی شفاعت کی بات کی، عقائد اہل سنت اور معمولات اہل سنت کو مضبوط کیا، اور حضور کے غیب کی، علم غیب کی بات کی.
اور جب دل نہ بہرا تو یوں بھی کہا، اپنے جذبات کو یوں بھی پیش کیا کہ اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بھلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود۔ اور جب وہابیوں نے، بدعقیدوں نے یہ کہا کہ بھائی حضور کو غیب کا علم کہاں، اور حضور کو تو خود نہیں معلوم کہ حضور کب وصال فرمائیں گے، حضور کو خود نہیں معلوم کہ حضور کب وصال فرمائیں گے، اعلیٰ حضرت نے اپنے زندگی کے آخری ایام میں اپنے عمل سے یہ ثابت کر دیا کہ ارے حضور تو بہت بڑی ذات ہیں، حضور تو عالم ما کانا و ما یکون ہیں۔ احمد رضا جو ان کے در کا خانہ زاد غلام ہے، اسے بھی معلوم ہے کہ وہ کب اس دنیا سے رخصت ہوگا۔ احمد رضا تو ان کے غلاموں کا غلام ہے، وہ تو ہیں عالم ما کانا و ما یکون۔ کتنے اسرار تو غلامان نبی جانتے ہیں۔ احمد رضا تو غلاموں کا غلام ہے، احمد رضا کو بھی معلوم ہے نبی کی عطا سے کہ احمد رضا کب انتقال کرے گا۔ احمد رضا تو خانہ زاد ہے، اعلیٰ حضرت فرماتے میں خانہ زاد کہنا ہوں صورت لکھی ہوئی۔ یا رسول اللہ میں آپ کے در کا بڑا پرانا غلام ہوں، میرے باپ بھی آپ کے غلام تھے، میرے دادا بھی آپ کے غلام تھے، میری ماں بھی آپ کی کنیز تھی، میری دادی بھی آپ کی کنیز تھی۔ یا رسول اللہ غلاموں اور کنیزوں کے رجسٹر میں ہمارا نام ہی نہیں لکھا ہوا ہے بلکہ ہماری صورتیں تک چھپی ہوئی ہیں۔ فرماتے ہیں میں خانہ زاد کہنا ہوں صورت لکھی ہوئی، بندوں کنیزوں میں میرے مادر پدر کی ہے۔ احمد ہندی رضا ابن نقی ابن رضا ابو جد واقف زہر عنواتوئی، مادرم باشد کنیز تو پدر باشد غلام، مادرم باشد کنیز تو پدر باشد غلام، خانہ زاد کہنا ہم آقائے خانو ماتوئی۔ فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں تو آپ کے در کا پرانا غلام ہوں، میرے باپ دادا پردادا کردادا نانا نانی دادا دادی پردادی سب آپ کے غلام، سب آپ کے کنیز ہیں۔ اعلیٰ حضرت تو ان کے در کے خانہ زاد غلام ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے اپنے وصال سے 6 سال پہلے ایک آیت کریمہ سے اپنا سن وصال استخراج فرمایا۔ حاضرین محترم، جو علم کی بات چل رہی تھی نا اعلیٰ حضرت کے علم کے، تو علم ظاہر کا یہ عالم ہے کہ اگلوں نے تو لکھا ہے بہت علم دین پر، جو کچھ ہے اس صدی میں وہ تنہا رضا کا ہے۔ یہ علم ظاہر کا عالم ہے۔ اور علم باطن کی کیا بات ہے، میں آپ کو بتاؤں کہ اعلیٰ حضرت کی ولادت ہوئی 1272 ہجری میں، 1272 ہجری میں، اور وصال ہوا 1340 ہجری میں۔ جب اعلیٰ حضرت کی ولادت 1272 ہجری میں ہوئی، اعلیٰ حضرت نے خود اپنی سن ولادت اس آیت کریمہ سے استخراج فرمائی، اولئک کتب فی قلوبہم الایمان وایدہم بروح منہ، کہ یہی وہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ نے ایمان نقش فرما دیا ہے اور اپنی طرف سے روح القدس کے ذریعے ان کی مدد فرمائی۔ یہ اعلیٰ حضرت نے خود اپنی سن ولادت اس آیت کریمہ سے استخراج فرمائی۔ اور حاضرین محترم، یہ کوئی کمال کی بات نہیں، جو اہل فن ہیں، جو اس فن کے ماہرین ہیں، علم العداد اسے کہا جاتا ہے، انہیں معلوم ہے کہ بھئی ان کی سن ولادت کیا ہے، تو وہ اس حساب سے کسی بھی آیت کریمہ سے اپنی سن ولادت نکال سکتے ہیں، مگر سن وصال کسی آیت کریمہ سے نکال لینا یہ اہل فن کا نہیں بلکہ اہل اللہ کا کام ہوتا ہے، کیونکہ کسی کو معلوم ہی نہیں کہ وہ کب انتقال کرے گا۔ وہابی تو کہتا ہے نا کہ یہ تو غیب کا علم ہے، معاذ اللہ حضور کو بھی نہیں معلوم کہ حضور کب وصال کریں گے۔ اعلیٰ حضرت سے سنیے، اعلیٰ حضرت ان کے در کے خانہ زاد غلام ہیں۔ وہ کہتے ہیں اعلیٰ حضرت کے ایک دوست حضرت محدث صورتی کا وصال اعلیٰ حضرت کے وصال سے 6 سال پہلے ہوا،
یعنی اعلیٰ حضرت کا وصال 1340 میں ہوا اور ان کا وصال 1334 ہجری میں ہوا. تو اعلیٰ حضرت نے ان کا سن وصال اس آیت کریمہ سے واو ہٹا کر نکالا، یطاف علیہم بآنیۃ من فضۃ واکواب، اور اسی وقت فرما دیا تھا کہ اس آیت کریمہ میں واو جوڑ لو گے تو میرا سن وصال نکل آئے گا. اور حاضرین محترم، واو کے عدد ہوتے ہیں 6. واو کے عدد ہوتے ہیں 6 علم العداد کے حساب سے، قاعدہ ابجد کے حساب سے. اور 1334 میں جب آپ 6 جوڑیں گے تو 1340 بنے گا، اور اسی 1340 ہجری میں اعلیٰ حضرت کا وصال ہوتا ہے. حاضرین محترم، یہ کون کر سکتا ہے؟ یہ اہل فن نہیں کر سکتا. یہ صرف فنکار یا کوئی عالم جس کے پاس اس فن میں مہارت ہو وہ نہیں کر سکتا. یہ وہی کر سکتا ہے جو اللہ کا ولی کامل ہو، اور جو یہ کہتا ہو کہ اگر احمد رضا کے دل کے 2 ٹکڑے کیے جائیں تو ایک پر لا الہ الا اللہ لکھا ہوگا تو دوسرے پر محمد رسول اللہ لکھا ہوگا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حاضرین محترم، آپ اعلیٰ حضرت کے وصایا شریف اٹھا کے پڑھیں، جو اعلیٰ حضرت کے برادر زادے علامہ حسنین رضا خان صاحب جو اعلیٰ حضرت کے بھتیجے تھے، انہوں نے اپنی آنکھوں دیکھے واقعات اس میں درج کیے ہیں. اس کو پڑھیں وصایا شریف کو، ایسا محسوس ہوگا کہ اعلیٰ حضرت مکمل پلاننگ اور پورے پروگرام کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں. اعلیٰ حضرت کے مرید صادق حضرت سید ایوب علی رضوی جو اعلیٰ حضرت کے مرید تھے، وہ قسم اٹھا کے یہ بات کہا کرتے تھے کہ خدا کی عزت کی قسم، اعلیٰ حضرت کو برسوں پہلے روشن تھا کہ اعلیٰ حضرت کس سن میں وصال فرمائیں گے، اور نہ صرف سن بلکہ کس مہینے، کس دن، کس تاریخ کو، اور کتنے بج کر کتنے منٹ پر انتقال فرمائیں گے. یہ سب اعلیٰ حضرت کو روشن تھا. اعلیٰ حضرت نے سن وصال تو وصال سے 6 سال پہلے بیان کیا، اور وصال کی تاریخ اور مہینہ اپنے انتقال سے 16 سال پہلے اپنی ایک نعت پاک میں پوری وضاحت کے ساتھ بیان فرما دیا تھا. جب اعلیٰ حضرت وصال سے اپنے 16 سال پہلے حرمین شریفین حاضر ہوئے دوسرے حج کے موقع پر، تو اعلیٰ حضرت نے ایک نعت پاک کہی، شکر خدا کہ آج گھڑی اس سفر کی ہے جس پر نثار جان فلاح و ظفر کی ہے، اور کیا بھینی سہانی صبح میں ٹھنڈک جگر کی ہے، کلیاں کھلیں دلوں کی ہوا یہ کدھر کی ہے. اس نعت پاک میں اعلیٰ حضرت نے 2 شعر ایسے کہے ہیں جس میں اپنے انتقال کا مہینہ اور تاریخ پوری وضاحت کے ساتھ بیان فرمائی. حاضرین، اعلیٰ حضرت کا وصال کس مہینے میں ہوتا ہے؟ سفر المظفر کے مہینے میں، سفر کے مہینے میں. اور کتنی تاریخ کو ہوتا ہے؟ 24 سفر کی رات گزار کر 25 سفر کو دن میں ہوتا ہے. غور فرمائیے گا، 24 سفر کی رات گزار کر 25 سفر کو دن میں اعلیٰ حضرت کا وصال ہوتا ہے. اور 24 کو فارسی میں بست و چہارم کہتے ہیں. بست معنی ہوتا ہے 20 اور چہارم معنی ہوتا ہے 4. اور حاضرین محترم، یہ نظام قدرت ہے کہ 24 سفر کی یعنی بست و چہارم سفر کی جو رات ہوتی ہے وہ جگمگاتی نہیں ہے، وہ روشن نہیں ہوتی ہے، وہ تاریک ہوتی ہے. 14ویں شب خوب روشن ہوتی ہے، مگر پھر جب جیسے جیسے تاریخ آگے بڑھتی جاتی ہے ویسے ویسے قمر جو چاند جو ہوتا ہے وہ تھوڑے پہروں کے لیے، تھوڑی مدت کے لیے آتا ہے. تو 24 سفر کی جو رات ہے وہ بڑی تاریک ہے، بڑی روشن، بڑی ظلمت والی رات ہے جو اعلیٰ حضرت کی وصال کی رات ہے. مگر اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اپنے 2 شعر میں، سنو سنی مسلمانوں اور مجدد اعظم امام احمد رضا کے چاہنے ماننے والوں، ان کی مسلک پر چلنے والوں، اور دیکھو کہ تمہارے امام کی شان کیا تھی، تمہارے امام کی علم ظاہر اور علم باطن کا عالم کیا تھا، اور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بارگاہ سے ان پر کیا کیا بخششیں تھیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں وہ دیکھو جگمگاتی ہے شب
اور قمر ابھی، کہتے ہیں وہ دیکھو جگمگاتی ہے شب اور قمر ابھی، پہرو نہیں کہ بستو چہارم سفر کی ہے، ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے، یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر دو پہر کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ 24 سفر کی رات اگرچہ تاریک ہوتی ہے، احمد رضا کے وصال کی رات اگرچہ تاریک ہے، مگر اس کے باوجود بھی مدینے کے چاند کے صدقے میں، ماہ مدینہ کے صدقے میں یہ رات خوب جگمگا رہی ہے۔ یہاں ماہ سے، ماہ کا معنی ہوتا ہے چاند، اور ماہ کا ایک معنی ہوتا ہے مہینہ بھی، اور سفر کے بعد کون سا مہینہ آتا ہے؟ ربیع الاول کا، یعنی مدینے والے کا مہینہ۔ اور ماہ کا ایک معنی ہوتا ہے چاند، تو چاہے ماہ سے آپ چاند مراد لیں یا ماہ سے مہینہ مراد لیں، دونوں معنی صحیح اور ثابت ہوں گے۔ فرماتے ہیں کہ احمد رضا کی وصال کی رات اگرچہ تاریک ہے، مگر ماہ مدینہ کے صدقے میں خوب روشن ہے، خوب جگمگا رہی ہے۔ وہ دیکھو جگمگاتی ہے شب اور قمر ابھی، پہرو نہیں کہ بستو چہارم سفر کی ہے، ماہ مدینہ اپنی تجلی عطا کرے، یہ ڈھلتی چاندنی تو پہر دو پہر کی ہے۔ حاضرین محترم، یہ کون کر سکتا ہے؟ آپ غور فرمائیں، یہ کوئی ایسی کرامت نہیں کہ جس کو کسی نے، جیسے آج کل بہت ساری کرامتیں لوگ بیان کرتے پھرتے ہیں، جس کی کوئی حقیقت نہیں، بس ایک خوش عقیدگی کی بنیاد پر۔ یہ تو سب اعلیٰ حضرت اپنی حیات میں ہی، اپنی زندگی میں ہی بہت پہلے لکھ گئے تھے۔ یہ اعلیٰ حضرت کی بہت بڑی کرامت ہے، اور اسی کرامت پر اگر ایک وہابی، ایک دیوبندی غور کر لے تو وہ بھی ایمان لے آئے، اور ابھی اپنی وہابیت و بدعقیدگی سے توبہ کر کے سنیت اور مسلک اعلیٰ حضرت کا قائل ہو جائے۔ آپ وصائے شریف پڑھیں، ایک رات اعلیٰ حضرت کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے، جب آخری وقت تھا تو گھر کے لوگ گھبرا اٹھتے ہیں۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ یہ وہ رات نہیں، گھر جا کر آرام سے سو جاؤ، یہ وہ رات نہیں جو تم سمجھ رہے ہو، یعنی یہ جو تم سمجھ رہے ہو کہ یہ احمد رضا کے وصال کی رات ہے، یہ وہ رات نہیں۔ اور پھر جب 25 سفر کا دن آتا ہے، اس دن جمعے کا روز تھا، اس بار بھی عرس رضوی میں جمعے کا روز پڑھا 25 سفر کو، اعلیٰ حضرت کا وصال جمعے کو روز 25 سفر کو دن میں ہوا۔ فرمایا دن کو وقت کی گھڑی میرے سامنے لا کر رکھ دی جائے۔ آپ غور فرمائیں کہ انتقال کے وقت گھڑی کون سامنے رکھواتا ہے؟ کیونکہ روشن تھا نا، ایک ایک لمحہ، ایک ایک گھنٹہ، ایک ایک منٹ 2:38 پر انتقال ہونا ہے، اور قفس سے عنصری سے روح کو پرواز کرنا ہے، تو گھڑی کہا سامنے لا کر رکھ دی جائے، اور کہا مصطفیٰ رضا خاموش کیوں کھڑے ہو، سورہ یاسین شریف کیوں نہیں پڑھتے؟ اور فرمایا کہ ہرگز میری وجہ سے کوئی شخص نماز جمعہ میں تاخیر نہ کرے، چونکہ معلوم تھا کہ 2:38 پر انتقال ہونا ہے۔ آپ غور فرمائیں، یعنی اعلیٰ حضرت کے ہاں جو جمعہ اور ظہر کی نماز ہوتی ہے وہ 3 بجے، یا جب تھوڑا دن بڑا ہوتا ہے تو 3:30 بجے، اور جب زیادہ دن بڑا ہوتا ہے تو 4 بجے۔ آج بھی ہمارے یہاں بریلی شریف میں یہی معمول ہے، جب زیادہ دن بڑا ہے تو 4 بجے، سب سے آخر میں، پورے بریلی شریف میں، شہر میں سب سے آخر میں نماز ظہر کی اور جمعے کی ہمارے رضا مسجد میں ہوتی ہے۔ اعلیٰ حضرت کے زمانے سے معمول ہے یہ۔ تو 4 بجے یا 3:30 بجے یا 3 بجے، تو اعلیٰ حضرت جس وقت، جس سال اور جس مہینے میں وصال فرما رہے تھے، ممکن ہے کہ اس وقت 3:30 یا 3 بجے کا وقت ہو، تو فرمایا کہ میری وجہ سے ہرگز کوئی شخص نماز میں تاخیر نہ کرے، چونکہ 2:38 پہ وصال ہونا ہے، تو کہیں لوگ اسی میں پریشان نہ ہو جائیں۔ اور فرمایا کہ ہرگز کوئی شخص میرا جنازہ جب لے کے اٹھو اور چلو، تو ہرگز کوئی شخص میری تعریف میں، میری ثنا میں کوئی قصیدہ نہ پڑھنا، اور اگر پڑھنا ہی ہو، کچھ پڑھنے کا جی چاہے تو یہ پڑھنا کعبے کے بدرالدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں درود، آنکھ عطا کیجئے
اس میں ضیا دیجئے، جلوہ قریب آ گیا، تم پہ کروڑوں درود، کام وہ لے لیجئے، تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا، تم پہ کروڑوں درود۔ اور کہا وصیت کی کہ میری قبر کو قد آدم برابر کھودنا۔ لوگوں نے کہا حضور ہم نے تو دیکھا ہے کہ کمر برابر قبر کو کھودا جاتا ہے۔ فرمایا میں ساری زندگی یہی کہتا آیا ہوں کہ قبر میں لہرائیں گے تا حشر جلوے نور کے ہیں۔ کہیں کہ جب حضور میری قبر میں تشریف لائیں گے تو احمد رضا باادب کھڑے ہو کر کے سلام تو پڑھ سکے، اور یہ تو کہہ سکے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، اور کہے کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، اور یہ کاش یہ تمنا والا نہیں ہے، یہ یقین والا ہے۔ کاش یقیناً حضور محشر میں تشریف لائیں گے، کاش محشر میں جب ان کی آمد ہو، اور بھیجے سب ان کی شوکت پر لاکھوں سلام۔ یعنی جس وقت محشر میں حضور کی آمد ہوگی اور سب حضور پر لاکھوں کروڑوں درود و سلام بھیج رہے ہوں گے، اس وقت اے کاش مجھ سے خدمت کے قصی کہیں ہاں رضا۔ یعنی اس وقت سرکار کی خدمت میں جو قصی ہوں گے، فرشتے ہوں گے، وہ مجھ سے کہیں گے ہاں رضا پڑھو، وہ سلام پڑھو جو تم دنیا میں پڑھا کرتے تھے، اور تم نے لاکھوں کروڑوں مسلمانوں کو پڑھوایا، اور ہر مسجد میں یہ سلام پڑھا جا رہا ہے، پڑھو۔ تو اعلیٰ حضرت تڑپ کے کہیں گے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام۔ حاضرین محترم، یہ اعلیٰ حضرت کا کمال تھا۔ اور یہی نہیں، میں آپ سے عرض کروں، اعلیٰ حضرت نے اپنا تو سن وصال اپنی حیات میں تو بیان کر ہی دیا تھا، جب اعلیٰ حضرت کے بڑے شہزادے ہمارے دادا حضور جن سے ہماری نسل ہے، حضرت حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، 1292 میں ان کی ولادت ہوئی، بڑے شہزادے کی۔ 1272 میں اعلیٰ حضرت کی ولادت، اور 1292 میں یعنی جب اعلیٰ حضرت کی عمر 20 سال کی تھی تو بڑے شہزادے کی ولادت ہوئی، اور اعلیٰ حضرت نے ان کا نام رکھا محمد حامد رضا۔ جو عدد احمد رضا نام کے ہیں وہی عدد حامد رضا نام کے ہیں۔ الف ہے میم دال یہ احمد میں بھی ہے، اور یہی الف ہے میم دال حامد میں بھی ہے۔ جو عدد اس نام کے وہی عدد اس نام کے، اور اسی نام میں اعلیٰ حضرت کی ایک بڑی عظیم کرامت پوشیدہ ہے۔ حاضرین محترم، اعلیٰ حضرت کے شہزادے حجت الاسلام کی ولادت ہوئی 1292 میں، اور ان کا وصال ہوا 1362 ہجری میں۔ 1292 میں ولادت اور 1362 میں وصال۔ حاضرین محترم، جو رواں سال ہوتا ہے اس کو لکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آخری کے 2 عدد لکھ دیے جاتے ہیں۔ جیسے اگر یہ 2022 چل رہا ہے تو اگر آپ کو کہیں رواں سال لکھنا پڑے تو آپ شارٹ فارم میں 22 لکھ دیتے ہیں۔ تو جس وقت حجت الاسلام کی ولادت ہوئی تو 1292 چل رہا تھا، تو 92 یہ رواں سال، تو اعلیٰ حضرت نے محمد کے عدد ہوتے ہیں 92، محمد سے ان کی سن ولادت کی طرف اشارہ ہے، اور جب آپ حامد رضا اس پورے کو جوڑ لیں گے تو 1362 نکل کے آئے گا، اور اسی 1362 میں حجت الاسلام کا وصال ہوا۔ نہیں غور فرمایا؟ یعنی اسی نام میں اعلیٰ حضرت نے جب ان کی ولادت ہوئی، حجت الاسلام کی بڑے شہزادے کی ولادت ہوئی، تو ایسا نام رکھا کہ نام میں ان کی سن ولادت کی طرف بھی اشارہ ہے اور سن وصال کی طرف بھی اشارہ ہے۔ یعنی اعلیٰ حضرت کو بیٹے کی ولادت کے وقت حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی عطا سے ان کے در کے خانہ زاد ہونے کی بدولت روشن تھا کہ میرا یہ بیٹا کب انتقال کرے گا۔ 1362 میں انتقال ہوا، اس آپ نام کو جوڑ لیں علم العادات کے حساب سے 1362 نکل کے آئے گا، اور اسی 1362 ہجری میں حجت الاسلام نے وصال فرمایا۔ حاضرین محترم، بڑا کمال
اللہ तबारक व तआला ने आला हज़रत को अता फरमाया। यूं ही मुजद्दिद नहीं हो गए, वो मुजद्दिद आज़म ऐसे ही नहीं थे। जो मुजद्दिद होता है कोई तहरीक से, प्रोपेगंडे से कोई मुजद्दिद नहीं होता, बल्कि अल्लाह की अता से कोई मुजद्दिद होता है। अल्लाह जिसे मुजद्दिद बनाता है वो मुजद्दिद होता है। आज तो आपको यहाँ हिंदुस्तान से लेके पाकिस्तान तक हर एक मुजद्दिदियत का दावा करता हुआ नजर आएगा। इनमें से अक्सर ये मुजद्दिद नहीं, ये सब मुतजद्दिद है। एक होता है मुजद्दिद, एक होता है मुतजद्दिद। मुजद्दिद कहते हैं दीन में जो बातें नहीं थीं और दीन में दाखिल हो गई हैं उसे छांट कर, उसका सफाया करके, उसको साफ करके दीन को साफ सुथरा कर देना, शफाफ कर देना, असल सूरत पर लौटा देना जो दीन की असल सूरत थी। और तजद्दुद कहते हैं कि दीन में जो चीज़ें नहीं होना चाहिए और जो दीन में नहीं थी उसे दीन में दाखिल कर देना। तजद्दुद के नाम पर मॉडर्नाइजेशन, यानी मॉडर्न ज़माने के हिसाब से दीन को भी मॉडर्नाइज कर देना, वेस्टर्नाइज कर देना, मगरिब और वेस्ट कल्चर के हिसाब से उसको उसमें तोड़ मरोड़ करके उसको मॉडर्नाइज कर देना, इसका नाम है तजद्दुद। तो ये जो आपको अक्सर ये जो मुजद्दिदियत का दावा करते नज़र आएंगे ये सब मुतजद्दिद है। और हुजूर सरकार आला हज़रत मुजद्दिद आज़म का नाम था। और उस मुजद्दिद आज़म की नियाबत का अपने ज़माने में सही हक़ अगर किसी ने अदा किया है तो वो हुजूर ताजुश शरिया की ज़ात पाक। हज़रत ने कभी मुजद्दिदियत का दावा नहीं किया। हुजूर ताजुश शरिया अपने ज़माने में दो मुजद्दिदों के नायब थे। जो काम उनका था वही काम हुजूर ताजुश शरिया ने आगे बढ़ाया और उन्होंने यही पैगाम दिया कि जहाँ में आम पैगाम शह अहमद रज़ा कर दे, पलट कर पीछे देखें फिर से तजदीद वफ़ा कर दें। हाज़रीन मोहतरम, आप आला हज़रत के ज़माने के जो मुतजद्दिदीन थे, आला हज़रत के मुकाबले में भी बहुत सारे लोग सुन्नियों में से जो अपने आप को सुन्नी कहते थे, मुतजद्दिदीन, सियासी मौलवी, सुलह कुल्ली उलमा वो मौजूद थे। उनके अफकार और नज़रियात उठाकर पढ़ लें और हुजूर ताजुश शरिया रहमतुल्लाह ताला अलैह के ज़माने में जो मुतजद्दिदीन हुए, वो चाहे मिनहाजी हो या और भी कोई हो, बहुत सारे लोग हैं। इन मुतजद्दिदीन, सुलह कुल्लियों और सियासी मौलवियों के नज़रियात और अफकार उठाकर पढ़ लें, ना आपको यहाँ पे कोई फ़र्क नज़र आएगा, और आला हज़रत के अफकार और नज़रियात उठाकर पढ़ लें और फिर ताजुश शरिया के अफकार और नज़रियात उठाकर पढ़ लें, ना आपको यहाँ पर कोई फ़र्क नज़र आएगा ना यहाँ पर कोई फ़र्क नज़र आएगा। कल तक जो बात आला हज़रत कहते थे उसी बात की तजदीद और उसी बात को ताजुश शरिया ने अपने ज़माने में दोहराया, और आला हज़रत के ज़माने के मुतजद्दिदीन कल तक जो बातें कहते थे ताजुश शरिया के ज़माने के मुतजद्दिदीन ने उन्हीं बातों को दोहराया। तो आला हज़रत की नियाबत का जो हक़ अदा किया वो हुज़ूर सरकार ताजुश शरिया ने अदा किया। तो हाज़रीन मोहतरम, तो ये सब आपको तजद्दुद की बातें करते हुए नज़र आएंगे। हुज़ूर सरकार आला हज़रत यूं ही मुजद्दिद नहीं हुए, नबी करीम अलैहिस्सलातु तस्लीम की अता से मुजद्दिद हुए। हाज़रीन, तो अल्लाह ताला अपने हबीब के सदक़े तवस्सुल से हुज़ूर मुजद्दिद आज़म के नक्श कदम पर चलाए, उनके मसलक का सच्चा पाबंद व वफ़ादार बनाए, और हुज़ूर सरकार ताजुश शरिया की शेर पर अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि जहाँ में आम पैगाम शह अहमद रज़ा कर दें, पलट कर पीछे देखें फिर से तजदीद वफ़ा कर दें। हाज़रीन मोहतरम, बस इन्हीं चंद कलिमात पर मैं अपनी गुफ्तगू ख़त्म करता हूँ। ये फ़िलहाल मेरे जहन में मुस्तहज़र आ गए। अल्लाह ताला अमल की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और मौला ताला अपने हबीब के सदक़े तवस्सुल से हमारे इस शहर दाहोद की सुन्नियत को सलामत रखे, सबको मसलक आला हज़रत पर जिंदा। हज़रात,
جو لوگ ابھی بھی مرید نہیں ہوئے ہیں وہ حضور کے ہاتھوں پہ سلسلہ عالیہ قادریہ برکاتیہ رضویہ میں داخل سلسلہ ہو جائیں. حضرت بیعت فرمائیں گے. اب حضرت جو کلمات توبہ، کلمات استغفار اور کلمات ارادت پڑھائے اسے پڑھ لیں، اور جو لوگ طالب ہونا چاہتے ہیں، کہیں سے مرید ہوں اور اعلیٰ حضرت کے سلسلے مبارکہ کا فیض چاہتے ہیں، مفتی اعظم حضور تاج الشریعہ کا، تو وہ لوگ بھی کلمات توبہ اور کلمات ارادت پڑھیں گے، اور توبے کی نیت سے پورا مجمع کلمات استغفار پڑھے گا، اس لیے کہ حدیث شریف میں توبہ کی فضیلت آئی ہے. سورہ فاتحہ پڑھ لیجئے پہلے. اللہم صلی پڑھیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، دل مارا کن مستقیم بحق ایاک نعبد و ایاک نستعین. یا اللہ، میں توبہ کرتا ہوں اپنے گناہوں سے. الہی میری توبہ قبول فرما، نیکیوں کی توفیق دے، گناہوں سے بچا، شریعت پر قائم رکھ، اہل سنت کے سچے مذہب پر قائم رہوں گا. تمام بد مذہبوں سے، خصوصاً دیوبندیوں، وہابیوں، رافضیوں، شیعوں، بہروں، خوجوں، صلح کلیوں، تمام بد عقیدوں سے بچتا رہوں گا. نماز، روزے وغیرہ ہر فرض، ہر واجب کو تیری توفیق سے ان کے وقتوں پر ادا کرتا رہوں گا. ہر گناہ، خاص کر جھوٹ، بدی، غیبت، گانے بجانے، تماشوں سے، بد مذہب کی صحبت سے بچتا رہوں گا. میں نے اپنا ہاتھ بڑے پیر صاحب حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالی عنہ کے دست پاک میں دیا. الہی مجھے حضور غوث پاک کے مریدوں میں قبول فرما، قیامت کے دن ان کے گروہ میں اٹھا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یا اللہ، مولا تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقہ توسل سے ہم سب نے اپنے گناہوں سے توبہ کی. مولا ہماری توبہ کو قبول فرما، اس پر استقامت عطا فرما. جو عہد و پیمان اٹھایا اس عہد و پیمان کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور سلسلہ عالیہ قادریہ برکاتیہ رضویہ نوریہ کی فیوز و برکات سے مالا مال فرما، اور ہمارے بزرگوں کے وسیلے سے ان سب کی نیک دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما. حاضرین محترم، میں تو کئی سالوں سے یہاں داہود کی سرزمین پر آ رہا ہوں. ایک منٹ. اور آپ لوگ جانتے ہیں کہ آج سے پہلے جو حالات تھے اور اب الحمدللہ اس میں بہت تبدیلی ہے. پہلے لوگ ملنے آتے تھے تو گلے میں چین، ہاتھوں میں کڑا اور 4 5 انگوٹھیاں ہوتی تھیں، اور آج ملنے آتے ہیں تو بحمد اللہ تعالی
शरीयत मुतहरा और मसलक आला हज़रत का रंग ढंग नज़र आता है। तो आप लोगों ने बैत की और वादा किया, मगर इस वादे का मकसद सिर्फ ये नहीं है कि यहाँ कपड़ा पकड़ कर अहद कर लिया और यहाँ से जाने के बाद फिर अहद तोड़ दिया। अल्लाह फरमाता है औफू बिल अहद इन्नल अहदा काना मसूला। अल्लाह फरमाता है कि अहद को पूरा करो। अहद पूरा करना वाजिब है, ज़रूरी है। बेशक अहद के बारे में सवाल होगा। तो यहाँ अहद किया, इस अहद पर कायम रहिए और इस पर सख्ती से कायम रहिए। जो अहद किया कि नमाज रोज़े वग़ैरह हर फ़र्ज़ हर वाजिब को उनके वक्तों पर अदा करता रहूँगा, अल्लाह ताला आपको हमें सबको इस अहद को पूरा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। और जो ये अहद करते हैं कपड़ा पकड़ कर के हर गुनाह, ख़ासकर झूठ, बदी, गीबत, गाने बजाने, तमाशों से बचता रहूँगा, इस अहद को पूरा करने की कोशिश कीजिए। खुदा न खास्ता कभी शैतान भुला दे और सहवन कोई गलती हो जाए, खुदा न खास्ता अमदन हो जाए, तो फ़ौरन उसे तौबा कीजिए और अल्लाह ताला हमें दोबारा तौबा की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। तो सुन्नी तो यहाँ पे बिहम्दिल्लाह ताला पहले से हैं, लेकिन सुन्नियों में भी दो कैटेगरी हैं। एक होते हैं खानकाही सुन्नी, खानकाही सुन्नियत, और एक है दरगाही सुन्नियत। यानी दरगाही सुन्नियत का मतलब ये कि सुन्नी तो हैं, तमाम औलिया को मानते हैं, बुज़ुर्गों के मज़ारात पर जाते हैं, औलिया अल्लाह के मज़ारात पर जाते हैं, मगर उन बुज़ुर्गों की तालीमात पर मजबूती से अमल पैरा नहीं है। न शरीयत का कोई ख़ास पास व लिहाज है, न हलाल व हराम की तमीज़ है, न फ़राइज़ व वाजिबात की अदायगी है, और इल्म से दूरी है, बुज़ुर्गों की तालीमात से दूरी है। और जो साहिब मज़ार हैं, उन्होंने जो अपनी किताबों में लिखा, उनके खुलफा की जो तालीमात हैं, उनके शहज़ादों की, उनके शागिर्दों की तालीमात है, उनसे बहुत दूर है। तो जहालत और हिमाकत और इस तरह की चीज़ों का नाम ये सुन्नियत नहीं। खानकाही सुन्नियत क्या है कि हमारा रिश्ता अपने बुज़ुर्गों से बहुत मज़बूत है, इल्म से ताल्लुक़ है और उलमा से ताल्लुक़ है, उलमा की कदर है। उलमा ही तो बताएंगे कि उन बुज़ुर्गों ने क्या लिखा। अवाम किसे कहते हैं? एक है अवाम कल अनाम और एक है अवाम। अवाम जो है वो उन्हीं को कहते हैं जो उलमा की सोहबत में रहते हैं, उलमा से पूछते हैं। फ़स्अलू अहल ज़िक्र इन कुन्तुम ला तालमून। अल्लाह ने फरमाया कि अगर तुम्हें नहीं मालूम है तो जिनसे मालूम है उनसे दरियाफ़्त करो। तो जो उलमा है उनसे दरियाफ़्त कीजिए और सुन्नियत पर मजबूती से कायम रहिए। और खानकाही सुन्नियत, इल्म वाली सुन्नियत, किताब वाली सुन्नियत पर कायम रहिए। वरना एक तो ये भी तरीका है कि मेरा पीर बादशाह, मुझे कोई गम नहीं। पीर बादशाह है बेशक, मगर पीर ने जो आपसे अहद लिया, जो वादा कराया, उस पर भी तो सख्ती से कायम रहो। ये नारा लगाते हो कि हम सब की बख्शिश का ज़रिया ताजुश शरिया, ताजुश शरिया। बेशक हमारी बख्शिश का ज़रिया ताजुश शरिया हैं, मगर जो हज़रत ताजुश शरिया ने कपड़ा पकड़वा कर और अपने हाथ में देकर के ये वादा लिया था कि नमाज रोज़े हर फ़र्द हर वाजिब को उनके वक्तों पर अदा करता रहूँगा, जब इस वादे को पूरा कर लो तब ये नारा लगाओ हम सब की बख्शिश का ज़रिया ताजुश शरिया, ताजुश शरिया। और जब ये अहद जो हज़रत के हाथ पे लिया था कि हर गुनाह से बचता रहूँगा, जब इस अहद को पूरा कर लो तब नारा लगाओ हम सब की बख्शिश का ज़रिया ताजुश शरिया, ताजुश शरिया। वरना क्या, अब जे इसका मतलब ये थोड़ी कि आप बैत हो गए और बैत होने के बाद न फ़राइज़ की फ़िक्र, न वाजिबात की फ़िक्र, न गुनाहों से परहेज़ और न हराम व हलाल की तमीज़, और बस आप ये कहते फिरें
ہاتھ میں کڑا ڈال کر 4 انگوٹھی پہن کر کہ میرا پیر بادشاہ ہے، مجھے کوئی غم نہیں. غم ہے، غم ہونا چاہیے، تکلیف ہونا چاہیے. ہر انسان مکلف ہے. اللہ تعالیٰ نے بیعت کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کے اوپر سے فرائض و واجبات کی ادائیگی اٹھا لی گئی. تو اس پر مضبوطی سے قائم رہیں، اور یہی پیری مریدی کی اصل ہے. اس میں گڑبڑ کیا ہوتی ہے کہ ایک ہوتی ہے بیعت ارادت، ایک ہوتی ہے بیعت برکت. آج ہمارے ہاں جو یہ سب بیعت رائج ہیں، یہ سب بیعت برکت ہے. یہ ہمیں اس سلسلے کے فیوز و برکات کے طالب ہوتے ہیں. اور من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم سے مشابہت اختیار کرے وہ انہی میں سے ہے. تو ہم نے بھی نیکوں کی مشابہت اختیار کری، اور حضور نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کے دست مبارک پر صحابہ کرام نے بیعت رضوان شجر کے نیچے بیعت لی، اور بیعت کی حضور کے ہاتھ پر. ہم نے حضور کی اس مشابہت کو اختیار کیا، نیکوں کی مشابہت اختیار کری. تو اس کے ہم اس فیوز و برکات کے ہم طالب ہیں. اور ہمارے بزرگوں سے، حضور سے لے کر کے حضرت علی شیر خدا سے لے کر کے حضور تاج الشریعت تک جو ہمارا سلسلہ متصل ہے، ہم اس سلسلے سے اپنے بزرگوں کے فیوز و برکات کے طالب ہیں، اور ان کے وسیلے سے اپنی دعائیں کرتے ہیں، اور اعمال، نیک اعمال کرتے ہیں. دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے ان نیک اعمال کو ہمارے ان بزرگوں کے وسیلے سے قبول فرما لے، اور ہمارے کوئی کمی رہ گئی عمل میں تو مولا تعالیٰ ہماری کمی کو ان بزرگوں کے وسیلے سے مولا تعالیٰ معاف فرما دے، دور فرما دے. ہاں یہ مسجد مولا علی کے لیے ہمارے شہر داہود کے جماعت رضائے مصطفیٰ کے یہ ذمہ داران کوشش کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، اور اس مسجد کی جلد سے جلد تعمیر کو مکمل فرما دے. پہلے اس کی زمین کو مولا تعالیٰ اس کی جو کمی رہ گئی ہے تعاون میں، مولا تعالیٰ اس کو بھی پورا فرما دے، اور اس کے بعد اس کی تعمیر میں جو کمی ہے مولا تعالیٰ اس کو بھی پورا فرما دے. اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقہ توسل سے مولا تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمیں بھی نیکیوں کی توفیق عطا فرما، اور ہمارے سلسلہ عالیہ، قادریہ، برکاتیہ، رضویہ کے وسیلے سے، ان بزرگوں کے وسیلے پاک سے سب کی پریشانی کو دور فرما دے، سب کے مصائب و آلام کو رفع و دفع فرما دے، سب کے گھر سے بلاؤں کو دور فرما دے، سب کے گھروں پر اپنا خصوصی فضل و کرم نازل فرما، وسعت و کشادگی عطا فرما، تنگی و محتاجگی کو دور فرما دے. مولا سب کے گھروں میں خوشحالی عطا فرما، خوشیاں عطا فرما. جو بے روزگار ہیں ان کو اچھا روزگار عطا فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما، جو مولا تعالیٰ بیمار ہیں ان کو شفائے کلیہ کاملہ عاجلہ عطا فرما. مولا تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقہ توسل سے فیروزہ بھی مولا تعالیٰ وہ بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما دے. مولا اپنے حبیب کے صدقہ توسل کی جان کی حفاظت فرما. مولا تعالیٰ ان کو لمبی عمر عطا فرما. اور ہمارے جتنے بھی یہاں ہمارے برادران ہیں، بالخصوص سید تاج محمد صاحب، ان کے پیروں میں پریشانی ہے، مولا تعالیٰ ان کو شفا عطا فرما. یہ ساری کوششیں، یہ ساری بہاریں، یہ ساری جو ہمیں سرسبز و شادابگی نظر آ رہی ہے، یہ ان کی کوششوں کا بھی نتیجہ ہے. مولا تعالیٰ ان کو جزائے خیر عطا فرما. مولا تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقہ توسل نیک صلہ عطا فرما، اور ان کے بچوں کو بھی کامیاب فرما. مولا تعالیٰ ان کے اہل و عیال کو سب کو اپنے حفظ و مان میں رکھ، سب کو صحت و تندرستی عطا فرما. مولا تعالیٰ دور و دراز سے جو سب لوگ یہاں پہ حاضر آئے ہیں، جو دعائیں یہ مجھ سے کرانا چاہتے ہیں، مولا تعالیٰ تو ان سب کی نیک دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما دے. مولا تعالیٰ سب کو جزائے خیر عطا فرما، سب کی پریشانیاں دور فرما دے. مولا اپنے حبیب کے صدقہ توسل سے بن مانگے عطا فرما دے. جو دعائیں مانگنے سے رہ گئی ہیں اور مولا فی الحال یاد نہیں آ رہی ہیں، مولا تعالیٰ تو ان دعاؤں کو بھی پورا فرما لے. اور سب سے بڑی دعا یہ کہ مولا تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما. اس دنیا سے جائیں تو ایمان کی دولت ساتھ لے کر کے جائیں. مومن کی کامیابی یہی ہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہو جائے. رضا کا خاتمہ بالخیر ہوگا، تیری رحمت اگر شامل ہے یا غوث. ہم سب سرکار غوث پاک کے مرید ہیں. ہم سرکار غوث پاک کے وسیلے سے مولا تعالیٰ ہم سب کا خاتمہ بالخیر فرما. مولا تعالیٰ اور مومن دعا کرتا ہے کہ اللہ ہمیں دونوں جہان میں کامیابی عطا فرما. کافر کہتا ہے اے اللہ ہمیں صرف دنیا عطا فرما، اے اللہ صرف دنیا میں کامیابی عطا فرما. یہ کافر کہتا ہے. اللہ فرماتا ہے کہ دنیا تو مل جائے گی، وما لہ فی الآخرۃ من خلاق،
مگر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں. اور مومن یہ دعا کرتا ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اے اللہ ہمیں دنیا میں بھی کامیابی عطا فرما اور آخرت میں بھی کامیابی عطا فرما اور جہنم کی آگ سے ہمیں محفوظ فرما. مولا اپنے حبیب کے صدقہ توسل سے دارین کی برکتیں نواز دے, تینوں دنیا کی دولت سے مالا مال فرما. مولا اپنے حبیب کے صدقہ توسل سے یہاں بھی کامیاب فرما, وہاں بھی کامیاب فرما. اور مسلمانوں کی دنیاوی کامیابی تعلیم میں ہے. مولا تعالیٰ ان مسلمانوں کو اپنے بچوں کو تعلیم دلانے کی توفیق عطا فرما, دینی اور دنیاوی علوم سے آراستہ و پیراستہ فرما. مولا اپنے حبیب کے صدقہ توسل سے ان کو اپنے بچوں, آدھی روٹی کھا لینا مگر بچوں کو ضرور پڑھانا. مولا اپنے بچوں کو انہیں تعلیم دلانے کی توفیق عطا فرما. مولا تعالیٰ یہ جن لوگوں نے اس جلسے کو منعقد کرنے میں محنت کری اور ہمیشہ محنت کرتے ہیں مجھے بلانے میں اور کوشاں رہتے ہیں, مولا تعالیٰ دامے درمے قدمے سکھنے کوشش کرنے والوں مدد کرنے والوں کو جزائے خیر عطا فرما. یہ امتیاز رضوی ہیں, محبوب رضوی ہیں, اسرار رضوی ہیں اور دیگر لوگ جن کا فی الحال مجھے نام یہ ذہن میں نہیں آ رہا ہے, کمیٹی کے تمام حضرات, مولا سب کو جزائے خیر عطا فرما. مولا اپنے حبیب کے صدقہ توسل سے ہمارے اعمال میں خلوص عطا فرما. مولا تعالیٰ جو عمل کریں تیری رضا کے لیے کریں. مولا تعالیٰ ہمارے اعمال میں کوئی بھی خلوص کی کوئی کمی رہ گئی ہو تو معاف فرما دے. ہمارے اعمال کو ریا, عجب, مکر کی دناعت و رذالت سے پاک فرما. یا الہی رحم فرما مصطفیٰ کے واسطے. یا رسول اللہ کرم کیجئے خدا کے واسطے. مشکلیں حل کر شہ مشکل کشا کے واسطے. کربلائیں رد شہید کربلا کے واسطے. سیدی سجاد کے صدقے میں ساجد رکھ ہمیں. علم حق دے باقر علم خدا کے واسطے. صدق صادق کا تصدق صادق الاسلام کر. بے غضب راضی ہو قاضم اور رضا کے واسطے. بہر معروف و سری معروف دے بے خود سری جند حق میں گن جنید باصفا کے واسطے. بہر شبلی شیر حق دنیا کے کتوں سے بچا. ایک کا رکھ عبد واحد بے ریا کے واسطے. بلفرح کا صدقہ کر غم کو فرح دے حسن و سعاد. بلحسن ابو سعید سعزہ کے واسطے. قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا. قادری کر قادری رکھ قادریوں میں اٹھا. قدر عبد القادر قدرت نما کے واسطے. مولا تعالیٰ اس مسجد کے امام مولانا سلمان صاحب, مولا تعالیٰ ان کو بھی جزائے خیر عطا فرما. اور یہاں ہمارے جتنے بھی مسجد کے امام یہاں موجود ہیں, مولا سب کو جزائے خیر عطا فرما. ان سب کی مسجدوں کو آباد رکھ. مسلمانوں کو اس میں نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرما. سنیوں کو نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون. سبحان ربک رب مصطفیٰ جان رحمت لاکھوں سلام. شمع بز میں ہدایت لاکھوں سلام. جن کے چہرے پہ جلووں کا پیرا رہا. نجم و تہا کے جھرمٹی میں چہرہ رہا. اس نے جس کا ہر ایک شب میں گہرا رہا. جس کے ماتھے شفاعت کا سہرا رہا. اس جبی نے سعادت پہ لاکھوں سلام. مصطفیٰ جان پہ لاکھوں سلام. شمع بز میں
مرشدی شاہ احمدی رضا رضا فضیاء بے کمالات احسن رضا ساتھی ہمیں سبھی ہو زمین زمان رضا جب کہ خدمت کے قدسی کہے رضا مصطفیٰ جانے رحمت پہ لاکھوں سلام شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں السلام علیکہ یا رسول اللہ صلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ صلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یا اللہ صلاۃ والسلام کا نذرانہ پیش کیا، اسے اپنے اور اپنے حبیب کی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما، اور اس کی وسیلہ پاک سے اس محفل کو قبول فرما لے. اس میں جو کچھ بھی ہم نے بیانات کیے اسے بھی قبول فرما لے، اور جو کچھ نیک دعائیں کی گئیں مولا اپنے حبیب کے صدقہ توسل سے بھی قبول فرما لے. اللہم تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم.